وسلم کی پاک مقدس بات پاک پر جس ذات کے صدقے اللہ ساری کائنات کو پیدا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کا یہ آخری جمعہ مبارک ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے جسے ذی الحج کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہمارے اسلامی کیلنڈر کے اندر اور اس کی 10 تاریخ کو مسلمان عید یعنی بڑی عید مناتے ہیں، جس کا پورا سیاق و سباق آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آج چند باتیں قربانی کے حوالے سے اور کچھ باتیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ذات پاک کے حوالے سے مختصر سے وقت کے اندر کوشش ہوگی، اور کچھ قربانی کے حوالے سے مسائل تو وقت کے اندر جتنی وسعت ہے اس کے دامن میں اس کے مطابق کوشش کروں گا اپنی بات کو سمیٹنے کی۔ ایک بات طے ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قربانی، اس کا اگر سادہ سا بڑا سمپل سا معانی ترجمہ تشریح کی بات کی جائے تو قربانی کس کو کہتے ہیں، تو پھر تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ یہ کس قربانی کی یاد کو باقی رکھا گیا ہے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ قربانی کس کو کہتے ہیں۔ یوں تو نظر میں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دینا یہ قربانی ہے، ٹھیک ہے، صدقہ کر دیا یہ بھی کسی کو قربانی کا دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن قربانی کس کو کہا گیا؟ آج چلتے ہیں دونوں میاں بیوی کی خواہش اولاد کی ہو، بظاہر جو اولاد میڈیکلی روٹین کے مطابق عمر ڈھلتی جا رہی ہے، التجا ہے کہ مالک اولاد دے، دینے والا جب چاہے جس وقت چاہے دے دیتا ہے، وہ اتنا قادر ہے کہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی سیدہ طیب کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیتا ہے۔ یہ تیری اور میری سائنس ہے نا، یہ اس میں ہے کہ عمر کے کون سے حصے میں اولاد ہوتی ہے، کون سے حصے میں نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، یا بیٹے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ تو رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ستار ہے، وہ مار ہے۔ رب عطا کر دے بیٹا عمر کے اس حصے میں آتا، وہ بیٹا جب چلنا پھرنا شروع کر دے، ظاہر ہے ماں اور باپ کی نگاہوں کا تارا، ان کی امیدوں امنگوں آرزوؤں کا مرکز و محور، ان کی سوچوں کا ہر لمحے ان کی آنکھوں کا تارا۔ تاریخ دانوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بار باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو اٹھا کر تیار کر رہے تھے۔ ظاہر باپ تو باپ ہوتا ہے، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے قربانی مانگی تھی، اور آج کی اس دنیا کے اندر میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب ہمارا سب سے
بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کو اپنی عقل میں پرکھتے ہیں، یہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کیسے نہیں، دیکھو نہیں، دین بڑا آسان ہے، مولویوں نے مشکل کر دیتا ہے، پر لے دین کسی مولوی نے تھوڑا ہے، دین تو رسول اللہ کا ہے۔ ہاں میں تو بڑا سمپل سا اصول رکھ کے جاتا ہوں، اگر مولوی اپنی بات کرے تو اس کو شوٹ کر دو، اور اگر وہ رسول اللہ کے دین کی بات کرے تو اس کے سامنے جو کھڑا اس کو شوٹ کر دو، بس دیٹس آل، ان درمیان میں گنجائش ہے ہی نہیں۔ مولوی تو فقط رسول اللہ کی بتائے ہوئے اصول کو بیان کرتا ہے، ہاں یہ ذمہ داری ہے اس کی۔ پہلے قربانی کہی گئی، اللہ کے پیارے خلیل نے قربانی کی تھی، اور بال کی قربانی کے درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے، پورا ریوڑ کا قربان کر دیا، دے دیا، لے جاؤ۔ بڑی لمبی تفسیر ہے، وقت نہیں ہے، آپ نے بارہ سنا ہے کہ کس طرح وہ فرشتے آئے تھے، کس طرح انہوں نے ہمیں اللہ کا ذکر سنایا تھا، انہوں نے کہا تھا اس کے لیے کچھ دو نا، انہوں نے کہا یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، انہوں نے کہا اور کچھ دو، کہا یہ لے جاؤ، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ جب سارا مال لٹا دیا انہوں نے پھر کہا میرے رب کا ذکر سناؤ، انہوں نے کہا بابا اب دینے کے لیے تو بچا کچھ نہیں، کہا مجھے ساتھ رکھ لو، میں تمہارے زیور کی رکھوالی کرتا رہوں گا، اس کے بدلے میں تم مجھے میرے رب کا ذکر سنانا۔ خلیل یوں ہی نہیں بنتا۔ پھر جان کی باری آ گئی، نمرودیوں نے آگ تیار کی کہ اس میں ڈالیں گے، اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کہاں سے کیسے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ٹائم میرے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر بات کو سمجھانا۔ انہوں نے مختلف درجنوں نہیں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ کو دہکایا گیا، سلگایا گیا۔ اس وسیع و عریض آگ کا جو اہتمام کیا گیا اس لیے کہ ہم ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں ڈالیں گے۔ اب ذرا غور کرنا، ادھر جبرائیل امین آئے، سرکار کا یہ پروگرام ہے، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی ذمہ داری ہو تو مجھے بتائیے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، کیونکہ تب تک جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں آیا جو نہیں تھا، اسے یہی گمان تھا نا کہ میں جاتا ہوں رب کی بارگاہ میں۔ اس سے پہلے اس نے صحیح کہا تھا کہ سنتا بھی تھا، سناتا بھی تھا، پہنچاتا بھی تھا۔ آپ نے میرا رب سائڈ پہ ہو جا، تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے بیچ میں، وہ جانتا ہے، اگر وہ اس بات پہ راضی میں اس بات پہ راضی۔ پہلے پال، پھر جان، پھر اولاد۔ اب انہوں نے جب وہ آگ سلگائی اور ڈالا، حالانکہ رب تو رب ہے، چاہتا تو جب انہوں نے اتنی محنت سے آگ سلگائی تھی، جلا رہے تھے، بارش برسا دیتا جلدی ہی نہ، ابھی بارش برساتا، اس آگ کو جس کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا تو ٹھنڈی ہو گئی، اگر اس کو نہ جلنے کا حکم دیتا تو جلدی ہی نہ، یہ سارا کھلارا پڑتا ہی نہ۔ دنیا کو پتا کیسے چلتا کہ ابراہیم خلیل اللہ کون ہے؟ اس نے کہا تم ساری محنت کرو، تم ساری جدوجہد کرو، تم یہ سوچو نا کہ استغفر ہم اللہ کے نبی کا کیا چراغ گول کر لیں گے؟ ارے تمہارے یہ منصوبے بجائے میرے خلیل کی زندگی کا چراغ گول کرنے کے، میرے
ساری اکٹھی کروائی گئی، جلائی گئی۔ ان جلائی جانے والی آگ کے اوپر میں پہلے بھی یہ بات سمجھا چکا ہوں، ایک تھی چھپکلی اور ایک ابابیل۔ موازنہ، کوئی مقابلہ، کوئی تطبیق، کوئی برابری ہے۔ ابابیل اپنی ایک قطرہ جتنا وہ پرندہ ہے، ایک قطرہ اس کی چونچ میں آتا ہے، جب دیکھا کہ اللہ کے پیارے خلیل کو جلانے کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں، وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی لے کر چل پڑا۔ تھوڑا دوسرے پرندے نے پوچھا تو کہاں دیکھتا نہیں؟ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، میں اس کو بجھاؤں گا۔ انہوں نے کہا عقل آگ دیکھ، کئی کلومیٹر ایریا کور کیا ہوا اس نے، اور کہاں تک اس کی بلندی ہے، تیری چونچ میں ایک قطرہ پانی کا۔ جو آج میرے دوست ہمیں بتاتے ہیں نا، وہ مولانا دیکھو نا حالات دیکھنے چاہیے، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے نہیں۔ اس ابابیل نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تیرے اس قطرے سے آگ بجھے گی کیا؟ اس نے کہا مجھے یا نہ بجھے، مجھے سے غرض نہیں، کل قیامت کو جب میرا رب پوچھے گا تو میں کھڑا کروں گا نا، مالک مجھے ہے کہ نہیں، مجھے سے سروکار نہیں۔ میری ڈیوٹی تھی چل پڑنا، میرے حصے میں، میری جسامت میں، میری طاقت میں جتنا کچھ تھا میں نے لگا دیا۔ اگر میرے منہ کے اندر ایک قطرہ آتا تھا تو میں ایک قطرہ لے کے آ گیا، اگر زیادہ آتا ہوتا میں زیادہ بھی لے آتا، میں اس کو بجھانے کے لیے آ گیا۔ اس کو انعام یہ ملا، آج بھی ملے گا تو بیت اللہ کے غلام کے ساتھ لپٹا ہوا یا اس کے اوپر تمام کرتا ہوا۔ دوسری طرف یہ چھپکلی، یہ اس آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ جی آج تک اس کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ اگر تو ایک سٹک سے مارو گے تو 100 نیکیاں، 2 سے مارو گے تو 50 ہو جائیں گے۔ مقام دیکھو، کام دیکھو اور عزت دیکھو۔ حالانکہ چھپکلی کی بھوک سے اس آگ میں بھڑکنا نہیں تھا، اور ابابیل کے ایک قطرہ پانی سے اس آگ میں بجھنا نہیں تھا، لیکن قیامت کی صبح تک ان کی قسمت کے فیصلے ہو گئے۔ اور پگلے تیرے ایک جانور کے گوشت سے کوئی رب کی اس دنیا میں بھوچال نہیں آنا۔ ہاں ذہن میں رکھ لینا کہ تیرے ایک قربانی کے جانور سے اس رب کی وسیع والی اس دنیا پہ کوئی بھوچال نہیں آنا۔ وہ ہو 30,000 کا، وہ ہو 30 لاکھ کا۔ ہاں رب یہ دیکھتا ہے نیت کیسی ہے، ارادہ کیسا ہے، سوچ کیسی ہے، اس میں پھر انعام دیتا ہے اور قیامت تک دلواتا ہے۔ کس طرح کہ اب قیامت یوسف ہوتا ہے جو چھپکلی کو دیکھتا ہے حقارت سے دیکھتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور ابابیل کو جو دیکھتا ہے اسے اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے۔ کیونکہ ہم بات کر رہے تھے قربانی کی حوالے سے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب اس آگ کے اندر نمرودیوں نے ڈالا، اللہ نے حکم دے دیا اس آگ کو بالکل ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن اٹھا کر دیکھو 17واں پارہ، اس کے اندر یہ مل جائے گا کہ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک جو ہے نا زیادہ وہ بھی میرے خلیل کو تکلیف نہ دے۔ سلامتی نہیں ہونا۔ اب آگ کا
پھر اگر نبی کی ذات آ جائے تو کائنات یہ بدل جاتی ہے. اور یہ رب کا قرآن بتا رہا ہوں، قرآن کی بات نہیں کر رہا جو گھر جا کے پریشان ہو گئی کہاں سے دکھایا کہاں سے بتایا کیا. یہ جان کی قربانی جب اولاد کی باری آئی، وہ بیٹا جو میں نے کہا نا کہ 90 سال کی عمر کا اللہ کا دیا ہوا تحفہ، جب وہ 12 سے 14 سال کا ہوا، اکیلا ہے، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، ان کی امیدوں کا، سوچوں کا، تصور کا، خیال کا، وہی پیچھے سب کچھ ہے. رب نے کہا قربانی. ذرا غور کرنا، آج وہ میرے جو آ کر یہ پوچھتے ہیں نا مسئلہ مولانا کوئی طریقہ کاٹ دو نا، سارے ٹبر بھی ایک ہی قربانی دے رہی ہے بس. تو میں اکثر کہتا ہوں خدا کے لیے ذرا سوچ تو صحیح، یہ تیرے اور رحیم مالک کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہم سے صرف چند ہزار کا یہ بچڑا یا بکرا یا چھترا یا دمبا قبول کر لیا. ذرا سوچ تو صحیح. اور بکرے قربانی تو یہ ہے کہ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے. قربانی تو یہ ہے کہ میدان سجا ہو، باپ سامنے، بیٹا سامنے، باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہو بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے. فانظر ماذا تری، 23واں پارہ سورہ صافات اٹھا کے دیکھیے. کہا کہ قیامت کی صبح تک کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابراہیم خلیل اللہ تیار تھے، بیٹے سے کوئی پوچھ لے تو پتنی بیٹا بھی تیار تھا کہ نہیں. بظاہر عمر چھوٹی ہے لیکن نبی تو نبی ہے نا، ماں کی گود میں ہو تب بھی بولتا ہے. سبحان اللہ، یہ نبی کا کمال ہے نا، اللہ کی عطا سے. اب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ عرض کرنے لگے یا ابا افعل، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا رسول، شان عظمت انبیاء. حقیقت کے اندر تو قربانی یہ ہے. ہمیں تو ایک دمبا، ایک بکرا، ایک بچڑا یاد رہ گیا. آج ذرا چشم تصور میں غور سے دیکھ تو صحیح، اگر میرا رب کہہ دیتا قیامت تک ہر باپ اپنا بیٹا لائے گا میرے سامنے، وہ دو مفتی، ذرا سوچ تو صحیح. گھر بیٹھ کے فتوے لگا دینا کہ استغفر اللہ، نبی بھی عامر صاحب کی طرح ہوتے ہیں. سوچ تو صحیح، اگر میرا رب کہہ دیتا کہ ہر باپ بیٹا لائے گا، اور وہ تو ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے کہ بنا کا میدان آباد کر دیا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو صحیح، کیا آج کا باپ رب کے حکم پہ اپنے بیٹے کو ایک قدم چل سکتا ہے لے کر؟ تو شکر ادا کر، سر جھکا کے مالک تیرا شکر ہے، تیرا دیتا تینوں دیتا. تو نے اپنے پاس سے کیا دیا ہے؟ یہ مال تو اسی کا تھا، یہ روپیہ تو اسی کا تھا، ارے یہ جانور تو اسی کے لیے ہوئے تھے. یہ تیرے پاس جو مال و زر تھا جس پہ تو نازا ہے یہ تو اسی کی عطا سے ہے. بدلے تیرا کیا ہے؟ وہ تیرا دیتا تینوں دیتا، تیرے حکم آ گیا، وہ تو نے اپنے پلے سے کیا ہی نہیں ہے. پھر سوچ اگر رب مانگ لیتا قربانی بیائیں نہیں ایسے جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے دی تھی ایسے دو. ذرا سوچ تو صحیح، وہ نبی تھی. اس لیے میں اکثر درخواست کرتا ہوں خدا دے واسطہ جے امتی رہو، نبی نہ بنانے کی کوشش کرو. ہاں آج بھی بنا میں اللہ آپ کو لے جائے گا.
حج کے لیے لے جائے، عمرہ کے لیے لے جائے، آج بھی وہاں یہ زیارت موجود ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نہ وہاں جاؤ تو صرف کمروں میں ہوٹلوں میں سونے جاؤ، وہاں ایک انچ جو زمین ہے نا وہ پکار پکار کے کہتی ہے دیکھ مجھے، میں وہ عظمت والا مقام ہوں کہ میرے ساتھ تاریخ کے کئی سینکڑوں اوراق لپٹے ہوئے ہیں۔ آج پہنچے، اللہ آپ کو لے جائے، وہاں پر ایک چھوٹا سا چبوترا نما پہاڑی کے دامن میں کھڑا ہے، کسی بھی یا قائد کا نماز سے پوچھئے، وہ بتائے گا کہ یہ وہ جگہ پہ اللہ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے پیارے بیٹے نور نظر لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے تھے۔ سوچ کو صحیح چشمے تصور ہے، اور آج ہم اس بات پہ سوچتے ہیں انہیں مولانا ساری فیملی بس دیکھ کے قربانی کافی ہے سر۔ اور یاد رکھو اگر اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پورا سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن قربانی کے لیے یہ ہے کہ یہ 3 دن 10 11 اور 12 ظاہر سے پہلے لینی ہے یا اس دن بھی لے سکتا ہے۔ جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ یعنی ضروریات زندگی کے روزمرہ کی جو ضروریات زندگی ہے اس کے علاوہ کم و بیش 76 سے 80 ہزار کا نصاب نکالا جاتا ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی اس کی قیمت یا گولڈ ہے وہ 7.5 تولے۔ تو جس کے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے گا۔ اچھا پھر ایک بڑی فیملی ہے، مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں، سب برسر روزگار ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا ملازمتیں کر رہے ہیں، شادی شدہ ہے، ان کے آگے بچی ہے، لیکن فیملی اکٹھی ہے، تو کیا وہ ایک باپ کی طرف سے ہی قربانی کافی ہو جائے گی سب کے لیے؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا کیا وہ سب خود کفیل ہے مالی طور پر، یا کہ سب کا کفیل باپ ہے، یعنی وہ سارا کما کر اپنے باپ کے حوالے کر دیتے ہیں، باپ اپنی ضروریات کو پورا جیسے بچپن میں ہوتا ہے، یا کہ رہتے اکٹھے ہیں لیکن اپنی فیملی کی پوری ذمہ داریاں خود، پھر ان کے پاس استطاعت اور نصاب والی قیمت ہے، ہر بیٹے کے پاس اگر نصاب کی ہوئی تو ہر بیٹے پہ قربانی ہوگی، اگر نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ نمبر کہ اللہ نے دیا ہے قربانی کر رہے ہیں، مجھے ہم نے پچھلے بار ہم نے کی تھی اپنے دادا کے نام کی، اس بار ہم کریں گے اپنے باپ کے نام کی، بڑی اچھی بات ہے۔ سرکار نے خود اپنی امت کی طرف سے فرمائی ہے قربانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیاست تک کی حدیث، تیرے اور تیرے کریم لجپال آقا نے خود اپنی امت کی طرف سے خود فرمائی ہے، اپنی الگ اپنی امت کی طرف سے الگ۔ سرکار کے ظاہری حیات طیبہ کے وصال کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ نے ہر سال خود اپنی قربانی دی ہے اور سرکار کے نام پر الگ قربانی دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو مسئلہ سمجھانا ہے کہ جو اپنے کسی بزرگ کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے، بزرگوں کی کرنا چاہتا ہے، باپ دادا یا سرکار کے نام کی یا کسی اور اللہ کے نیک بندے کے نام کی، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، ظاہر ہے تو کر رہا ہے تو پہلے اپنی کرے گا، اس کے ساتھ دوسری کرے گا۔ اگر اپنی نہیں کرتا، ان کے نام کی کر دیتا ہے کسی بھی نام کی، تو اپنا واجب قائم دائم کھڑا رہے گا، وہ مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، اس کے ذمہ اپنی قربانی پہلے ہے۔ پھر قربانی جہاں جس جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں بڑے جانور میں،
جیسے اونٹ ہے، بچڑا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں. اکیلا آدمی چاہے تو اکیلا بھی کر سکتا ہے، 2 آدمی مل جائیں 2 آدمی بھی کر سکتے ہیں، 3 آدمی مل جائیں 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 مل جائیں 4 بھی کر سکتے ہیں، 5 ہو جائے 5 بھی کر سکتے ہیں، 6 ہو جائے 6 بھی کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 7 کی قید ہے، 8 نہیں. اچھا جو نیچے آ جائیں گے 2 یا 3 یا 4، اس میں ایک شرط ہے، سب کے حصے برابر ہوں گے قیمت میں. مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ جانور 1 لاکھ کا ہے تو ایک حصہ تو دے دے 50,000، باقی دے 25 دے دے، یہ نہیں صحیح ہوگا. اس کو 33,000 3 آدمی ہیں تو اس کو تقسیم کر کے یعنی برابر اس کو تقسیم کیا جائے گا. پھر قربانی کرنے والا اس کی نیت اللہ کی رضا ہو بس. اگر یہ سوچ ہوئی لگتی ہے بچے تنگ کر دے پے نے کی سوچن گے ساڈے پڑوسی اسی بھی لے آئیے پھر کر لی. اچھا انہوں نے رانا لگ بھیجنیاں نے فلان، یہ بھیجنیاں نے فلان. چاہے تو مانگنے والا پڑوسی ہمارے محلے میں قریب بیچارہ بھوکا مر جائے، ہم نے تو ان کو دینی ہے جن سے ہماری طرف آنے آئی، یا ہم نے سسرال میں بھیجنی ہے، بیٹے میں بھیجنی ہے، ادھر بھیجنی ہے، ادھر بھیجنی ہے. اگر کوئی قربانی اس لیے کرنی ہے تو خدا کے لیے رہنے میں کوئی ضرورت نہیں، ویسے ہی آج ہی کر کے کھا لیں. جس رب کے نام پہ تو اور میں جانور ذبح کر رہے ہیں اس رب کو نہ گوشت کی کوئی ضرورت ہے، نہ تیری اور میری قربانی کی کوئی ضرورت ہے. قربانی مقصد کیا ہے؟ رضائے الہی، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے. گردن جھکا کر ہاتھ باندھ کر مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل کیا، تو نے مجھے عطا کیا، اور پھر تو نے یہ موقع دیا کہ میں تیرے نام آؤں. کوئی یہ سوچے نا کہ اس کے پاس ہے یہ کر نہیں رہا تو میں چھوڑ کے جانا، اس کی قسمت پہ افسوس کرنا کہ پگلے تیرے کو کیڑا مارے رب کو پسند ہی نہیں آیا. اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جس کی وہ قبول کرتا. ہر ایک کا مال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور جس کا نہیں ہونا اسے وہ توفیق نہیں دیتا، وہ آتا ہی نہیں ادھر، وہ کوئی اور ہیلے بہانے تلاش کر کے نکل جائے. تو دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.